ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اندر شر اور خیر کا دونوں مادے ہوتے ہیں۔ فرشتے چونکہ خیر ہی خیر ہوتے ہیں، دور سے پیدا کیا اللہ نے ان کو، تو وہاں شر کا تو کوئی دخل نہیں ہے۔ اور شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا، خلقتہ من نار، تو اس میں چونکہ ہمیشہ شر ہی ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اس میں شر بھی ہے، اس میں خیر بھی ہے، یہ نیکی بھی کرتا ہے، یہ گناہ بھی کرتا ہے، اور یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، دنیا کی اور خرافات میں بھی یہ مبتلا ہوتا ہے انسان۔ اچھا بول بھی بولتا ہے، زبان سے برا بول بھی بول دیتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ دو مادے ہیں، خیر کا بھی ہے، شر کا بھی ہے، تو آپ نے فرمایا تکف الشر کا عن الناس، تمہارے اندر جو شر کا مادہ ہے، اذیت کا مادہ ہے، تکلیف کا مادہ ہے، برائی کا مادہ ہے، اس مادے سے، اس شر کے مادے سے لوگ محفوظ رہیں تو وہ سمجھ لو کہ انسان کامل انسان ہے، مسلمان کامل مسلمان ہے۔ یہ نصیحت نہیں فرمائی کہ وہ تو الگ ہے، وہ تو پھر بہت اچھی بات ہے، وہ آدمی خیر ہی خیر پھیلاتا ہے اور شر کو جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں سے محفوظ رکھتا رہے، یہ تو بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا خیر کی پھیلانے کی بات کی ہے، لیکن جو تمہارے اندر کبھی کبھار کوئی سخت بات کہہ دے، کوئی بری بات کہہ دے، کوئی تمہارے جو چیز چاہنے والی تھی وہ نہیں ملی، تمہیں توقع تھی کہ یہ اچھے الفاظ کہے گا، اچھا بولے گا، وہ توقع کے خلاف ہو گئی، تو اب جو شر کا مادہ انسان کے اندر ہوتا ہے بدلہ لینے کا، اور جس طرح انہیں اسی الفاظ کے ویسے الفاظ اس کو جواب دینے کا، اسے سب دے گا، تو آپ نے فرمایا اس مادے کو دبا کے رکھو۔ اللہ نے جو کہ پیدا کیا ہے وہ تو خلقت میں داخل ہے، فطرت میں داخل ہے، اس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اس لیے اس مادے کی کسی موقع پر ضرورت پڑتی بھی ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس کا استعمال غلط نہ ہو، لوگوں کا اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ اس لیے بس اوقات انسان کے اندر بہت سارے عیوب ہوتے ہیں، عیب ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اور وہ انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرے اندر گناہ ہے، میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ برائیاں ہیں، میرے اندر یہ کمیاں ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جیسے کہ جسمانی معالج ہوتا ہے نا، کہ بیمار ہو جائے، سر درد ہو جائے، بخار ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، تو ایک جسمانی معالج کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ باقاعدہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی ڈاکٹر کو ضرورت پڑتی ہے، اس کو بھی۔ تو جیسے ایک جسمانی معالج کی دنیا میں ضرورت ہے، کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی بیماری لگے تو زیادہ میں خود ہی اپنا علاج کر دوں گا، تو وہ وقتی طور پر تو ہو جائے گا، لیکن اس کا نقصانات کے چانس زیادہ ہے، بیمار ہونے کے اس سے زیادہ چانس ہے، بگڑنے کے اور زیادہ چانس ہے۔ جیسے کسی آدمی کے بچے کا پیٹ خراب ہو گیا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ بچے کو لوز موشن لگ گئے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی ڈاکٹر سے دوائی لے کر آئے۔ کہتے ہیں چھوڑے، ضدی قسم کا بندہ تھا، تو اس نے کہا چھوڑے میں خود ہی دوائی لے لیتا ہوں، لوز پیٹ ہو گیا تو لہٰذا اس کو تو قبض والی دوائی لینی چاہیے جس سے قبض کو چلا گیا اسپورٹ پر، کہتے ہیں قبض والی دوائی لے لے، تو جب وہ دوائی لے کر آیا تو ان کو دوائی جو تھی قبض کی، قبض کشا والی تھی، وہ دوائی کھلائی، ڈاکٹر صاحب دوائی کھلائی، تو بجائے وہ صحیح ہونے کے بچہ مرنے کے قریب ہو گیا۔
تو پھر وہ بیچاری باقی خود نے ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا تو اس نے کہا کیا ہوا؟ اللہ نے شفا دی جی، دوائی کس نے دی؟ میرے خاوند نے دی۔ کس کی دی؟ اس کو بلایا، اس نے کہا میڈیکل اسٹور پہ گیا تھا اور میں نے کہا کہ یہ دوائی، انہوں نے کہا بے وقوف، ہمارے فن کی اپنی اصطلاحات ہیں، ہم اس دوائی کو یہ کہتے ہیں کہ جس کو قبض ہوئی ہو اس کے پیٹ کو صحیح کرنے کے لیے یہ ہم لفظ بولتے ہیں۔ تو آپ نے کہا تو جسمانی معالج کے بغیر جیسے انسان جو ہے نا ٹھوکر کھا جاتا ہے، یاد رکھنا اسی طرح انسان کو روحانی معالج کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ دین کے لیے، دین کی رہنمائی کے لیے ایک مصلح، ایک باعمل، ایک اچھے انسان، اچھے معالج کی ضرورت ہے۔ اور جو بے استاد ہوتا ہے وہ بے بنیاد بھی ہوتا ہے اور اس کے بگڑنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں سب سے بڑا جو فتنہ چلا ہے وہ کیا ہے کہ انسان چند کتابیں پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، میں نے جو قرآن کا ترجمہ خود پڑھ لیا، میں نے حدیث کا ترجمہ میں نے خود پڑھ لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، وہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے، لوگ بہت زیادہ اس کے فالوور بن جاتے ہیں اور اس کو دین کا مقتدا ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا اس کا ہوتا ہے کہ اس کا پیچھے کوئی مصلح کو نہیں، کوئی استاد کو نہیں، کوئی معالج کوئی نہیں ہے، وہ خود بھی فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے مثال دی کہ اپنی عقل کے مطابق دوائی استعمال کراتا ہے۔ تو وہ اس لیے یاد رکھنا ہمیشہ انسان اپنے گناہوں کی اصلاح کے لیے، اپنے عیوب کی نگہداشت کے لیے میں کیسے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ صلحاء، علماء، اتقیاء، نیک لوگوں کو دوست بناؤ، ان سے دوستی رکھا کرو، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔ جو دیندار دوست ہوگا وہ کیا کرے گا؟ تم برا کام کرو گے وہ تمہیں ٹوکے گا، وہ تمہیں روکے گا، وہ تمہیں منع کرے گا کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، تمہارا بازو پکڑے گا، تمہیں اس طرف جانے سے روکے گا۔ اور جو مفاد پرست ہوگا، جس کو دین کی سمجھ نہیں ہوگی، وہ تمہاری اس برائی کا، اس غلط راستے کا معاون بنے گا، تمہارے ساتھ چلے گا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو مجھے میرے عیوب کا تحفہ دے گا میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی چاہت میں قرآن نازل ہوتا ہے، جو مجھے عیوب بتائے، میرے اندر خامیاں بتائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اچھے دوست کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس میں سے آپ نے ایک نشانی یہ فرمائی کہ جو تمہاری نیکی کو دیکھ کر تمہارا معاون بنے اور تمہاری برائی کو دیکھ کر تمہیں روکے، سمجھ لے کہ اچھا دوست ہے۔ جو تمہاری نیکی کو دیکھے اور معاون اچھا کام کر رہے ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا، اپریشیٹ کرے، تعاون کرے، ساتھ چلے، اور جو بات تمہاری برائی کو دیکھ کے منع کر دے، ساتھ نہ چلے، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، چپکے سے، آہستہ سے سمجھا دے کہ یہ غلط ہے کام، سمجھ لو وہ مخلص ہے تمہارے ساتھ۔ اور اس وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اس آیت پر 100% عمل کیا، نیکی پہ معاملت کرتے تھے، تقوی پہ معاملت کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے، گناہ سے روکتے تھے، اور اپنے عیوب کی نشاندہی کے لیے اگر کوئی نقید کر دیتا، کوئی تنقید کر دیتا، کوئی روک دیتا، اس کو برا نہیں سمجھتے۔ اس لیے عمر خطبہ دے رہے کھڑے ہو کر، اور ایک اعرابی دیہاتی کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ بیت المال کی تقسیم ہوئی، اس میں سے ہر ایک کو ایک چادر حصے میں آئی۔ امیر المومنین آپ کے پاس دو کیسے آئے؟ دو کیسے آئے؟ سبحان اللہ، کیا ظرف تھا، کاش کہ اس ظرف میں سے اللہ ہمیں بھی ذرہ نصیب فرما دے۔ کیا غصہ چیز کو برداشت کرنے۔ حضرت عمر نے کہا عبداللہ اپنے بیٹے کو کھڑے ہو کر سوال کا جواب دو۔
تو ان کے بیٹا کھڑے ہو کہنے لگا کہ مجھے بھی جو حصے میں آئی تھی میں نے اپنے ابے کو اپنے ابو کو وہ ہدیہ دے دی، وہ تحفے میں دے دی، اسی کے پاس دو۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس علاقے میں بھی گورنر متعین فرماتے تو لوگوں کو کہتے کہ ان کے اوپر نگاہ رکھا کرو، نظر رکھا کرو، کہیں بھٹکے، کہیں غلط راستے پہ چلے، کوئی کام ایسا کرے جو تمہیں پسند نہ ہو اور لوگوں کے لیے اچھا نہ سبب بنے، تو مجھے بتایا۔ اس لیے فیمس ایک علاقہ ہے شام کا، وہاں پہ جب حضرت عمر نے سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کے بھیجا، حضور نبی کے پاس سے حمص علاقے کا وفد آیا تو حضرت عمر نے پوچھا کہ ان کے بارے میں کچھ شکایات، بلکہ خود گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اور تو کوئی بات نہیں، بہت اچھے ہیں، ہماری کچھ شکایات ہیں جن کے بارے میں ہم بتانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا شکایت؟ انہوں نے کہا ایک شکایت یہ ہے کہ جب یہ سورج اچھی طرح نکل آتا ہے، دن چڑھ آتا ہے، تو اس وقت یہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کام کے لیے۔ شکایت دیکھیں۔ انہوں نے کہا دوسری کون سی شکایت ہے؟ انہوں نے کہا دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتے میں 2 دن آتے ہی نہیں، لیٹ آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں۔ انہوں نے کہا تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ رات کے وقت ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کے گھر تک دستک دیتے ہیں تو یہ جواب نہیں دیتے۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ جب مجلس میں کوئی معاملہ کر رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، تو اچانک ان کو بیہوشی کے غشی کے دورے پڑتے ہیں تو ہم ان کو مجبور سمجھتے ہیں لیکن ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ 4 شکایت حمص کے گورنر کی امیر المومنین کی خدمت میں پیش کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں یہ کہتا ہوں کہ یاد رکھنا یہ تو گناہ نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، واللہ کوئی آدمی کسی کو گناہ کے متنبع کرے، بتائے کہ یہ گناہ ہے تیرا، یہ تمہاری برائی ہے، اللہ کی قسم اس کو مفسد سمجھا کرو، اس کو اپنا مخلص انسان سمجھا اس دور میں، خصوصاً اس دور میں اس سے بڑا کوئی مخلص نہیں، بے غرض ہو کر، بے کوئی مفاد نہ ہو، بغیر مفاد کے، بغیر غرض کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں بتا دے کہ یہ کام غلط ہے تو سمجھ لو تو تمہارا مخلص دوست ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ صحیح بتاؤ کیا کی شکایت؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین شکایات تو درست ہیں لیکن ان باتوں کو میں چھپا کے رکھا تھا کہ میرے ان باتوں کا علم صرف اللہ کو، لیکن جو کبھی الزام لگ چکا ہے اس کا جواب بھی دینا ضروری ہے۔ انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں لیٹ آتا ہوں گھر سے، امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں، کوئی کام کرنے والا نہیں، گورنر شام کا گورنر کیا کہہ رہا ہے، کوئی نوکر، کوئی چاکر، کوئی خادم نہیں ہے، میں گھر کے کام خود کرتا ہوں، بیوی کا معاون بنتا ہوں۔ اس لیے میں آپ سے ایک بڑی اسی بات میں ضمن ایک بات کہتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات کو، اپنے گھر کے کاموں میں، اپنی بیوی کے کاموں میں معاون بنا کرو، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی سفارش، تائید اللہ نے خود قرآن میں کی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ رہا، ان کا معامل بنا کر۔ تو امیر المومنین میں صبح اٹھتا ہوں، نماز کے بعد، گھر کے کام کرنے کے بعد آٹا گوندتا ہوں، روٹیاں پکا کے دیتا ہوں اپنی بیوی کو، اور پھر اس کے بعد اشراق کے لیے نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھ کے پھر میں باہر نکلتا ہوں، اس لیے لیٹ۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن لیٹ آتے ہیں، امیر المومنین ایک ہی سوٹ ہے صرف میرے پاس، اسی کو دھو دیتا ہوں، اس کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں، پھر وہی پہن کے پایا، اس لیے 2 دن لیٹ ہوتے۔
اور تیسری بات جو یہ کہتے ہیں کہ رات کو یہ جواب نہیں دیتا، امیر المومنین میں نے دن کو تقسیم کر دیا ہے، دن لوگوں کے لیے، رات اللہ کے لیے رکھی ہے۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے اس کے والی، یہ ہے کام کرنے والے۔ اور چوتھی بات، امیر المومنین جو مجھے بے ہوشی کا دورے پڑتے ہیں وہ اس لیے کہ جب مکہ گلیوں میں غیر انصاری کو پھانسی دی جا رہی تھی، میں مشرک تھا، میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اہل مکہ نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے تھے، ان کے جسم کی بوٹی بوٹی کر لی تھی، اور میں مشرک ہونے کی وجہ سے ان کا ساتھ نہیں دے سکا۔ میں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ جب وہ منظر میرے سامنے آتا ہے تو میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ میرے اوپر عذاب نہ آ جائے، اللہ مجھے قیامت کے دن یہ پوچھ نہ لے کہ صحیح تمہیں ساتھ کو نہیں دیا تھا۔ اپنے عیوب کی نشاندہی کے لیے صلحاء کے ساتھ تعلق کرتا، اور یہی سعید بن عامر ہے جن کے بارے میں حضرت عمر نے کہا حمص کے لوگوں کو کہ فقراء مساکین کی فہرست مجھے بھیجو تاکہ میں بیت المال سے معاونت کے لیے پیسے بھیج دوں اور ان فقراء مساکین میں تقسیم کر دینا۔ تو جب فہرست حضرت عمر کے پاس پہنچی تو اس فہرست میں گورنر کا نام بھی شامل تھا۔ حضرت عمر نام پڑھ کے رونے لگے، دھاڑی آنسو سے تر ہو گئی، فرمانے لگے کہ یہ سعید بن عامر جو گورنر ہے؟ تو رفل کہنے لگا اللہ کی قسم کئی مہینے گزر جاتے ہیں کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ جو تمہیں اصلاح کر دے، فوراً روک دے، تمہیں فوراً روک دے۔ بھائی عزیز مستقامی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک عورت نے کہہ دیا اور ریاکار، کیا کہا؟ اور ریاکار اور دکھلانے والے۔ تو فرمانے لگے واہ بی بی، آپ 20 سالوں میں مجھے کسی نے نہیں پہچانا، آپ نے صحیح پہچانا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کہو ابھی کسی کو، 5 وقت کی نمازی کو کچھ سخت بات کہہ کے نہیں، تمہاری ماں بہن اتنا کر دے بتا، کامل انسان بنو، کامل مسلمان بنو، اور وہ اخلاقیات، معاشرت، معاملات کس سے بنتا ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ہمارا وہ شکر کے پلڑے میں ہمارا تھوڑا سا حصہ ڈالتے ہیں، اس لیے نمازیں پڑھتے ہیں، اس کا حکم ہے۔ انسانیت کے ساتھ ہماری 23 گھنٹہ زندگی گزرتی ہے، 1 گھنٹہ صرف 5 نمازوں کے لیے، بس باقی 23 گھنٹے تو ہماری باہر زندگی ہے، لوگوں کے ساتھ رویہ ہے۔ اللہ والے ادارے تھے نا، تو اپنے متعلقین، محبین، مریدین کے بعد راستے میں ایک شاعر مل گئے تو اس نے خوب بدگوئی کی، برا بلا کہا، وہ سنتے رہے، جا رہے، سنتے رہے، رستہ وہ طے کرتے رہے، وہ بولتا رہا، تو ایک جگہ میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو وہ پھر بولتا تھا آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا میں اس لیے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد میرے چاہنے والے ہیں، اگر آپ اس طرح بولو گے تو وہ کہیں جذبات میں آ کر آپ کو تکلیف نہ پہنچا دیں، اس لیے جو کہنا کہہ رہے۔ عبداللہ بن صاحب بن اسرا ایک شخص تھا جو مرتد ہو گیا بعد میں، اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے 11 بندوں کے بارے میں، جس میں 8 مرد تھے اور تقریباً 3 عورتوں ملا کر، آپ نے فرمایا جہاں کہیں بھی ملے تو قتل کر باغی تھے، اعلان کر دیا آپ نے۔ اور ان 11 میں سے یہ بھی شخص تھا عبداللہ بن صاحب بن اسرا ابی اسرا۔ تو جب فتح مکہ ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور یہ شخص بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں چلا گیا، کہتا مجھے امان لے دیں، مجھے کہیں مسلمان قتل نہ کر دیں، چونکہ میرے بارے میں یہ آرڈر جاری ہو چکا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اچھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اس کو لے کر آئے حضرت عثمان،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما تھے. ایک دفعہ عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسری دفعہ عرض کی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ عرض کی، یا رسول اللہ امان دے دیں. آپ نے نگاہ مبارک ادھر پھیری، سامنے دیکھا، کوئی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں امان ہے، وہ چلا گیا. آپ نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا اما یکون رجل رشید، کیا تم میں سے کچھ سمجھدار بندہ نہیں بیٹھا تھا؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں چپ تھا، کوئی جواب نہیں دیا، تو آپ موقع پاتے اس کو مار دیتے، قتل کر دیتے آپ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابہ نے یا رسول اللہ آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ 4 بندے بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں تو دوسرا بندہ اس کو آنکھ سے اشارہ کر رہا ہے، تو یہ کیوں کر رہے تھے؟ کہ یا رسول اللہ آپ آنکھ سے اشارہ کر رہے تھے. رہتی دنیا تک حضور نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا ما کان لنبی ما کان ينبغي ان يكون له خائنۃ الاعین. آپ نے فرمایا نبی جو ہوتا ہے نا وہ آنکھوں سے اشارے نہیں کیا کرتا. جو نبی کا نام لیوا بھی ہو اس کو بھی آنکھوں سے اشارے نہیں کرنے چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں، پڑھے لکھے طبقہ ہوتا ہے، سمجھدار بندہ ہوتا ہے، عجیب انسان ہوتے ہیں لوگ. بیٹھے ہوتے ہیں تو بندہ معاملہ لے کر جاتا ہے، 2 بندے آپس میں آنکھوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اخلاقیات کو گرا کے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. اپنے گناہوں کی نشاندہی کے لیے نمبر 1 مصلح معالج تلاش کرو، روحانی معالج. اور دوسرا صلحاء، اتقیاء، دیندار، علماء، اچھے لوگ، ان سے دوستی رکھو، ان سے مفارقت رکھو. اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو لہذا تم میں سے چاہیے یہ دیکھا کرو کہ میں دوستی کس سے لگا. بندہ اپنے دوست سے پہچان جاتا ہے. اللہ ہم کو توفیق